بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا عظیم الشان سپاہی رہبر معظم پوری دنیا کو یہ بتا کے گیا، آج بھی بتا کے گیا کہ میں علی کا بیٹا ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں۔ سر تو دے سکتا ہوں، کسی یزید کے سامنے سر جھکا نہیں سکتا۔ آج پوری دنیا گواہ ہے کہ حسین کے بیٹے نے اپنا سر دے دیا، سر داد نہ داد دست در دست یزید، کسی یزید کے سامنے سر جھکایا نہیں۔ کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ اسلام باقی ہے یا نہیں؟ امام زمانہ ہے یا نہیں؟ بس اس کے سوا کچھ بھی ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، کوئی مصیبت آ جائے کوئی پرواہ نہیں۔ دنیا یہی سمجھیے نا کہ ان کی کمر ٹوٹ گئی، نہیں، ہر شہادت ہماری کمر کو اور مضبوط کرتی ہے، ہر شہادت ہمیں عزم دیتی ہے، ہر شہادت ہمیں حوصلہ دیتی ہے۔ جتنی بڑی شہادت ہو یاد رکھو اس کا نتیجہ بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ میں ثانیہ زہرا کے خطبے کے الفاظ کا خلاصہ آپ کو پیش کر رہا ہوں، جو آپ نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر جب یزید اپنی فتح کا اعلان کر رہا تھا تو علی کی بیٹی نے اعلان کیا تھا کچھ وقت گزر جانے دے، کچھ وقت گزر جانے دے، تجھے معلوم ہو جائے گا کہ کون جیتا اور کون ہارا ہے۔ اللہ نے ہمیں عزت دی ہے اور لعنت کا طوق تمہارے گلوں میں پہنا دیا جو قیامت تک تم نکال نہیں سکو گے اپنے گلوں سے۔ آج بھی وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ دنیا سمجھ رہی کہ ہمارا رہبر ہم سے چھین لیا، ہمارا رہبر تو پردے غیب میں ہے۔ دنیا سمجھ رہی ہے ہمارا دین ختم ہو گیا، ہمارا دین ہے۔ آج عالم اسلام شرمندہ ہے، تم مانو یا نہ مانو، پوری دنیا گواہی دے رہی کہ سب شرمندہ ہیں، خجل ہیں، منہ چھپا کے پھر رہے ہیں۔ کیوں؟ سب کو معلوم ہو گیا کہ پورے عالم اسلام میں اگر کوئی مسلمان تھا تو ایک ہی تھا، وہ علی کا شیر تھا۔ اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ گڑ گڑا کے وہ شخص اپنی شہادت کی دعائیں کرتا تھا، اور اس کے آخری جملے یاد ہیں نا؟ آخری ریکارڈنگ یاد ہے شہادت سے پہلے کی؟ نہیں تو سن لینا جا کے کیا کہا اس نے کہ مجھ جیسا، کہ جب میرے مولا حسین نے، مولا حسین کا قول دہرایا اس نے شہادت سے پہلے، کہ میرے مولا حسین نے کیا کہا تھا؟ مثلی لا یبایع مثلہ، لا یبایع یزید، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت۔ وہی لفظ اس نے دہرایا کہ ہم جیسے، مجھ جیسا، ان خبیثوں کی، ان شیطانوں کی بیعت کر لے۔ سر دے دیا اس نے۔ یہ تو انہیں اب پتہ چلے گا جن کے ہاتھوں وہ شہادت کے درجے پر فائز ہوا ہے کہ جتنی بڑی شہادت ہوتی ہے اسلام اتنی ہی شدت سے زندہ ہو کر سامنے آتا ہے۔ یہ سب خیانت کار اسلامی ممالک کے حکمران، خائن خیانت کار، منافق، غلام، ضمیر فروش، دین فروش، اپنے چھوٹے چھوٹے سے مفاد کے لیے کیا کچھ ہی اپنا بیچ سکتے ہیں، تم تصور بھی نہیں کر سکتے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں، ان لوگوں نے خیانتیں کی، اور وہ کربلائے عصر میں اکیلا کھڑا ہوا آواز دیتا رہا حل من ناصر ینصرنا، اس کا استغاثہ گونجتا رہے گا۔ خوش قسمت ہو تم کہ تم اس قوم سے ہو جس نے ہر دور میں استغاثے کا جواب دیا ہے۔ اس نے آواز لگائی، اور پوری دنیا میں آج خود ان شیطانی ملکوں میں جا کے دیکھ لیجئے گا میڈیا، اس شیطان کے ملک میں اس کے خلاف لوگ نکلے ہوئے ہیں۔ یہ مظلومیت کی پہلی فتح ہے کہ ان سامراجی ممالک میں لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں، اور آپ یہاں سے نعروں کا جواب دے رہے ہیں۔ سلام ہے ان شہداء پر، کراچی کے شہداء پر، اسلام آباد کے شہداء پر، اور جہاں جہاں شہداء کی خبریں آئی ہیں مجھے، ان تمام شہداء پر سلام کہ جنہوں نے استغاثے کا جواب دیا اور گھروں سے نکلے، نعرہ لگاتے ہوئے نکلے، لبیک یا حسین، سب لبیک 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 لبیک، مت گھبرانا، مت
گھبرانا، ایک لمحے کے لیے پریشان مت ہو. غم اپنی جگہ، دکھ اپنی جگہ. اللہ کی سب سے بڑی نعمت شہادت ہوتی ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. میں جانتا ہوں اپنے رہبر کے دکھ کو کہ وہ کس طرح دعائیں کرتا تھا، اس پر کتنے اٹیک ہوئے، وہ بچتا رہا ان حملوں میں، اور یہی تمنا کرتا رہا کہ میرے سب ساتھی شہید ہو گئے، میں باقی ہوں. وہ گردوں کے مرض میں مبتلا ہو کے نہیں مرا، اس کے پھیپھڑے فیل نہیں ہوئے، اسے ہارٹ اٹیک نہیں ہوا، وہ پیرالائز نہیں ہوا جسمانی طور پہ. اس کی تمنا پوری ہوئی. وہ دنیا کو بتا کر گیا کہ میری تمنا کتنی سچی تھی کہ پروردگار موت تو آنی ہے مگر مجھے موت شہادت کی دینا. اس نے شہادت کی موت لی. آپ جانتے ہیں نا کہ پوری دنیا میں جو صورتحال ہے، پوری دنیا میں لوگ نکلے ہوئے ہیں. نہیں، آپ ابھی یہ رد عمل نہیں ہے، رد عمل آئے گا. اطمینان رکھو، اللہ پہ بھروسہ رکھو. وہ اللہ پہ بھروسہ رکھے گیا ہے. اس کے سن لو آخری بیانات کہ سوائے اللہ کی طاقت پہ مجھے کسی طاقت پہ کوئی بھروسہ نہیں. لہذا ذہن سے نکال دو کہ کوئی بیرونی طاقتیں تمہاری مدد کے لیے آئیں گی. یہ بتا کر گیا رہبر. کہاں گئی وہ بڑی بڑی طاقتیں؟ لوگ کہتے تھے یہ آئے گا فلاں، کچھ نہیں. وہ اپنے پیروں پر کھڑا تھا. دنیا بھر کی شیطانی طاقتیں اس کے خلاف ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے. ہنود، یہود، نصارہ، مشرک، ملحد، منافق، غدار، ہماری اپنی قوم کے غدار جن کی زبانیں رکتی نہیں تھی اس کے خلاف چلتے ہوئے. اب ان بدبختوں سے پوچھو کہ بتاؤ کون تھا علی کی راہ پر چلنے والا. اب ان بدبختوں سے، منافقوں سے پوچھو کون تھا حسین کے راستے کو زندہ رکھنے والا. کون تھا جس نے کربلا کو عملی طور پہ کر کے بتایا کہ کربلا کسے کہتے ہیں. وہی نکلے گا اوسط. یقین مانو جیسے کل 72 تھے نا، ان لشکروں کے مقابلے میں، لاکھوں کی آبادیوں کے مقابلے میں وہی اوسط نکلے گا آج. اگر اوسط نکالو گے، نسبت نکالو گے تو وہی نکلے گا 72. اتنے سا ملک، اتنی سی آبادی، اور پوری دنیا کا محاصرہ. پوری دنیا کے شیطانوں نے مل کر 18 ملکوں کی ایجنسیاں ایک ساتھ کام کر رہی تھی. انٹیلیجنس ایجنسی. کیا ہوا؟ موت تو آنی تھی. موت آتی کہ نہیں آتی؟ مجھے تمہیں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ تمنا کیا کرو کہ موت ایسی ہو جو اس عزت کی موت ہو کہ دشمن کے گھر میں بھی ماتم کرنے والے سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں. خود ان کے ملکوں میں لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے اس ظلم کے خلاف. یہ مظلومیت کی آواز ہے، یہ مظلومیت کی فتح ہے. پھر کہہ رہا ہوں، دیکھ رہے ہو مجھے؟ میں نہیں رویا ہوں. جب سے خبر آئی میں نہیں رویا. میری آنکھ میں ایک بھی آنسو نہیں آیا. کیوں؟ مورل ہائی رکھو، بلند رکھو. ایک خامنہ گیا ہے نا. یقین جانو جیسے کربلا کے بعد انقلابات آنے شروع ہوئے تھے نا، اس کا خون، اس کا لہو دنیا کی ساری صورتحال کو تبدیل کر کے رکھ دے گا. چند دن صبر کر لو، بس چند دن انتظار کر لو. وہ ہے نا ایک طاقت. یقین ہے یا نہیں ہے؟ میرا یقین ہے. میں اس یقین کے ساتھ زندہ ہوں. جب میں نے خبر سنی مجھے یقین تھا کہ اللہ ہے نا. قرآن میں بار بار کہہ رہا ہے کہ اتنی مصیبتیں تمہیں دوں گا، اتنے امتحانات میں ڈالوں گا. میں ابھی آپ کو آیات بتاتا ہوں. اب کیا میں کوئی اور موضوع لاؤں؟ آج نہیں لا سکتا. سنو. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. تم نے گمان کر لیا جنت میں جانا بڑا آسان ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، جبکہ ابھی تک تم پر وہ مصیبتیں آئی ہی نہیں. ابھی تک تمہیں ان امتحانات میں ڈالا ہی نہیں گیا. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، جو مصیبتیں، جو امتحانات میں ہم نے پہلی قوموں کو مبتلا کیا ہے.
جو تم سے قبل آئے تھے، کیا کیا تھا ان کے ساتھ ہم نے؟ مستہم الباساء والضراء والزلزلوا، بھوک، پیاس، بیماریاں، مصیبتیں، دشمن کا خوف، زلزلوں نے ہلا ڈالا تھا انہیں. یعنی پے در پہ 1 2 3 4 مصیبتیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی. کہاں تک؟ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ رسول اور جو اس پر ایمان لائے تھے وہ چلا اٹھے. جیسے آج بعض لوگوں کا یہ تصور ہوگا کہ کیوں نہیں مدد آتی، قرآن کہہ رہا ہے وہ چلا اٹھے، متی نصر اللہ، اے پروردگار تیری مدد کب آئے گی؟ رسول اور امتیں چلا اٹھی، متی نصر اللہ، معبود تیری مدد کب آئے گی، کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ اے میرے بندو، اے میرے صابر بندو، اے میرے مومن بندو، آگاہ ہو جاؤ، ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد پہنچنے والی ہے، قریب ہے، اللہ کی مدد قریب ہے. اور جس آیت کا میں نے ایک حصہ تلاوت کیا اسی کو دیکھ لیجئے نا، سورہ بقرہ کو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ضرور بے ضرور، امکان نہیں ہے، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ لوں، تم سے آزم نہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تاکید پر تاکید. تھوڑی سی عربی جاننے والا بھی جانتا ہے کہ یہاں تاکید پر تاکید ہے، لام بھی تاکید کے لیے، اور پھر آگے نون تاکید ثقیلہ کہا جاتا ہے اس کو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ورنہ ہوتا ہے نبلوکم، ہم نے آزمایا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ یعنی ضرور نہیں، ضرور بالضرور، یعنی ایسا ہی ہوگا، اس کے سوا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہر حال میں ایسا ہوگا کہ میں تمہیں آزمائش میں ڈال دوں گا، بلاؤں میں مبتلا کر دوں گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ، کن کن چیزوں سے؟ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْجُوعِ من الخوف والجوع، خوف، دشمنوں کا خوف، یہ شیطانی طاقتوں کا خوف، اس سے آزمائش میں ڈالوں گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک سے تمہیں آزماؤں گا، معاشی پریشانیاں، اقتصادی پریشانیاں. دیکھا نا آپ نے کتنی بڑی بڑی اقتصادی پریشانیاں، نصف صدی سے پابندیوں میں جینے والی قوم جس کی کرنسی کاغذ ہو گئی ہے، 1 روپے میں آپ 1 کلو لے لو ان کی کرنسی. یہ ہے قرآن. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور انہی سے امتحان لیتا ہے جنہیں اس قابل پاتا ہے، ورنہ امتحان میں نہیں ڈالتا اللہ، اس سے امتحان میں ڈالتا ہے جان دنیا کو دکھانے کے لیے، دیکھو یہ ہے قوم جو مجھ پر ایمان رکھتی ہے. آگ اور خون کے دریا کو پار کر رہے ہیں وہ لوگ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مالوں میں کمی کر دوں گا، نقصان پہ نقصان، نقصان پہ نقصان، یعنی ہر قسم کی تباہی بربادی دے دوں گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، تمہاری جانوں میں کمی کر دوں گا، یعنی تمہیں جانی نقصان پہنچے گا، تمہیں پیارے تمہارے تم سے بچھڑ جائیں گے. اللہ میرا گواہ ہے، اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اپنے ماں باپ کے مرنے کی پرواہ نہیں اتنی، مجھے اپنے بچوں کے مرنے کی پرواہ بھی نہیں. میرا بیٹا بھی سب نے حکم دیا تھا وہیں تک پر رہنا کراچی میں جب تک کہ یہ سب چل رہا ہے. میرا بیٹا وہاں ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں. اگر مجھے ابھی خبر آ جائے کہ میرے بیٹا بھی گولی لگ کے مار دیا گیا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، خدا میرا گواہ ہے. کیوں؟ ان سب سے قیمتی نذرانہ ہم نے دیا ہے. میں جانتا ہوں مجھ میں اتنی ہمت ہے، میرے لیے سب سے قیمتی شے تھی میرا رہبر جو مجھ سے چھینا گیا ہے، آپ سے چھینا گیا ہے. لوگوں کو قدر نہیں، اس کو نہیں جانتے، اب جانیں گے لوگ کہ وہ کیا تھا. جس کا نام تھا سید علی خامنہ، جس نے اپنی سیادت کا دفاع کیا، جس نے اس خون علی و زہرا کا دفاع کیا. اس نے بتایا کہ پاک خون کسے کہتے ہیں، اس نے بتایا کہ اصلی نجیب سید کون ہوتا ہے، جو شیطانی طاقتوں کے سامنے سر نہیں جھکاتا. یہ وہ ہے
نقص من الاموال والانفس، تمہاری جانیں تم سے لے لوں گا۔ پروردگار حاضر ہے، حاضر ہے، ہم سب حاضر ہیں، سب کچھ تیری راہ میں قربان ہے۔ اسلام کی راہ میں گیا ہے وہ اکیلا، اسلام کی جنگ لڑتا ہوا گیا، باقی سب نے تو سرنڈر کر دیا تھا، باقی سب نے تو گھٹنے ٹیک دیے تھے فرعونوں کے سامنے، یزیدوں کے سامنے، وہ اکیلا اسلام کی سربلندی کی علامت بنا ہوا لڑ رہا تھا۔ والثمرات، تمہارا میوہ قلبی لے لوں گا۔ اب تک مفسرین یہ کہتے رہے کہ ثمرات سے مراد صرف ذریعہ نقصان نہیں، انسان کی اولاد اس کا میوہ قلبی ہوتی ہے۔ آج میں کہتا ہوں نہیں، ثمرات سے مراد وہ قیمتی جانیں ہیں جو اولاد سے بھی زیادہ قیمتی ہوتی ہیں۔ زیارت وارثہ میں پڑھتے ہو کہ نہیں؟ اب عبداللہ کے لیے ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اب سمجھ میں آئی بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے میں کہتا تھا میرے ماں باپ قربان، میں قربان، میرے بچے قربان۔ ہماری جانوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی اس کے سامنے، جس نے اپنا سب کچھ، جو اپنے خاندان سمیت شہید ہوا، بتا کے گیا کہ میں نے اپنے بچوں کو بھگایا نہیں تھا، میں نے اپنے بچوں کی جان بچانے کے لیے ان کو بیرون ملک نہیں بھیجا تھا، ان کو پناہ گاہوں میں نہیں بھیجا تھا، وہ اپنے دفتر میں کام کرتا ہوا، قیادت کرتا ہوا شہید ہوا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ سنو اب مطلب، بہت مجلسیں آپ نے سنی، میں نے بھی بہت پڑھی اس پہ مجلسیں، آج سنو صابرین کا مطلب کیا ہے۔ خوشخبری ہے، بشارت ہے، کس کو؟ صابرین۔ کون ہے صابرین؟ صبر کرنے والا کسے کہتے ہیں؟ مصیبت پڑ گئی صبر کر لو، بیٹھ جاؤ، یہ صابر ہے؟ دشمن سے کے مقابلے سے منہ پھیر لو، صبر کرو، کون لڑ گئے اتنے بڑے دشمن سے، یہ صبر ہے؟ قرآن سے ہی بتاؤں گا مطلب آپ کو، باہر سے نہیں لاؤں گا، قرآن سے بتاؤں گا صابر کسے کہتے ہیں۔ یہی سمجھتے ہیں نا سب صبر کا مطلب، کہ جس مصیبت کا مقابلہ نہ کر سکو صبر کرو، بیٹھ جاؤ، صبر کر لو بھائی، صبر کر لو، یہی ہے؟ نہیں، کیا مطلب ہے صبر کا؟ سنو، ایک نہیں کتنی ہی آیات ہیں، بس 2 آیتیں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ جب طالوت اور جالوت کے لشکر کا آمنا سامنا ہوا، جالوت کا ٹڈی دل لشکر، لاکھوں کا، اس زمانے میں کہتے ہیں کہ 6 لاکھ کا لشکر اس زمانے میں، اور مقابلے پہ طالوت کے چند 100، بہت زیادہ کسی نے لکھا ہے کہ طالوت کے لشکر میں 3000 کہاں، اور 6 لاکھ بھاگ گئے تھے نا، پورا واقعہ یاد ہے نا سورہ بقرہ کا، کہ آدھے تو بھاگ گئے تھے، وہ نہر میں پانی پینے کے لیے رکے، وہاں سے نکل لیے سارے، باقی نے لشکر دیکھا بھاگ گئے، یہ بچے ایک جماعت جو اللہ کے وعدے پر یقین کیے ہوئے تھی، ڈٹی رہی۔ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، مذاق نہیں ہے، قصہ نہیں ہے، کہانی نہیں ہے۔ ان لوگوں نے دعا کیا کی سنو، اور اکثر میں خود بھی نماز میں قنوت میں یہ دعا پڑھتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کون سی آیت ہے۔ جب حملہ کیا تھا، جنگ چل رہی تھی عراق سے، صدام نے اعلان کیا تھا کہ اس جمعے میں تہران کے نماز جمعہ پہ میزائل ماروں گا اور کوئی جمعہ پڑھنے نہ آئے، میزائلوں کی بارش ہوگی، کیونکہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا تھا، اینٹی ایئرکرافٹ تک نہیں تھی ان کے پاس اوائل جنگ میں، تو بعد میں پھر آنا شروع۔ تو یقین مانے کہ پورا قب جو تھا خالی ہو گیا تھا، سب جمعہ پڑھنے تہران گئے تھے، میں شامل تھا، میرے ساتھ سب میرے ساتھی، علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب، جمال الدین موسوی صاحب، آقا عباس علی، ہم سب، اور سڑکیں جام تھیں کیونکہ سب تہران، کیونکہ دھمکی دی تھی نا، اس نے دھمکی دی تھی، لہذا اب سب پر واجب، اپنے پر واجب کیا تھا کہ نہیں آج نماز وہیں پڑھیں گے، وہیں شہید ہو جائیں گے۔ پیدل جا رہے تھے لوگ، رات کو چلنا شروع ہو گئے تھے قم سے، ہم بھی ایک ایسی جگہ اترے کہ جہاں سے مجھے اب نہیں یاد کتنے کلومیٹر ہمیں پیدل جانا پڑا، پہنچے، نماز کے لیے پہنچے۔ اور جب رہبر نماز پڑھا رہے تھے، یہی رہبر میرا نماز پڑھا رہا تھا، امامت کر رہا تھا، اور اس سے پہلے ایک دھماکے میں آپ کو یاد ہے زخمی ہو چکے تھے، جو ہاتھ آخر وقت تک ان کا ایک متاثر رہا اس سے، یہ اس کے بعد کی بات ہے۔ قنوت میں پہنچا، جیسے ہی قنوت میں پہنچے ہیں،
میزائل آنے شروع ہوئے اور پوری جماعت، میرا خیال ہے اس دن تاریخ کا سب سے بڑا جمعہ ہوا ہوگا. ویسے تو 30-40 لاکھ کا ہوتا تھا، شاید اس دن اگر میں مبالغہ نہیں کر رہا تو 80-90 لاکھ کا مجمع تھا. اور سکون اور رہبر. اب جو میں آیت پڑھ رہا یہ آیت قنوت میں پڑھ رہے تھے جو میں نے بھی اپنی عادت بنائی ہے. ربنا افرغ علینا صبرا، اے پروردگار ہم پہ صبر نازل فرما. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثابت قدم رکھ. صبر کا معنی سمجھ میں آیا؟ مصیبتوں کو پیٹھ دکھانے کا نام صبر نہیں ہے، مصیبتوں کے مقابلے میں ڈٹ جانے کا نام صبر ہے. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اے ہمارے پالنے والے ہم پہ صبر نازل فرما، ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہمیں اس قوم کفار پہ فتح عنایت فرما دے. یہ ہے وہ آیت. اب بھی کلیئر نہیں ہوا صبر کا معنی، ابھی میں نے صرف بتایا ملا کے. سمجھے آپ؟ صبر کا معنی کیا ہے؟ ثابت قدم رہو، ڈٹ جاؤ. اب آئیے صاف صاف اور واضح سورہ انفال میں ارشاد ہوا، اے حبیب ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 100. اے میرے حبیب اگر آپ کے ساتھ 20 صابر ہوئے، 20، تو میں آپ کو 200 پر فتح عنایت کروں گا. صابر کا لفظ استعمال ہوا، آپ کے ساتھ 20 صابر ہوں تو میں 200 پر فتح. تو اگر صبر کا معنی وہ ہے جو میں نے پہلے پوچھا کہ صبر اس کو کہتے ہیں، تو پھر صابر کا کیا کام ہے میدان جنگ میں؟ بھاگو بھائی، صبر کرو، چلے جاؤ. پروردگار فرما رہا ہے نہیں، صبر کا تعلق ہے میدان جنگ سے، صبر کا تعلق ہے معرکہ آرائی سے، صبر کا تعلق ہے شجاعت اور مردانگی سے. اگر 20 صابر ہوئے تم میں، ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 100، میں تمہیں 10 گنا زیادہ پر غالب کر دوں گا. وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا، اور اگر تمہارے پاس 100 صابر ہوئے تو میں 1000 پر غالب کروں گا. سمجھ میں آیا صابر کا معنی؟ اس لیے جب مطلقاً صابرین کی جماعت کہا جائے تو کربلا والے سامنے آتے ہیں. ان سے بڑا کوئی صابر ہے؟ تو وہ فیصلہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کون میدان چھوڑ کر چلے جانے والا صابر ہے یا حسین کے ساتھ میدان میں ڈٹ جانے والا صابر ہے؟ اس لیے پروردگار عالم فرما رہا ہے ان اللہ مع الصابرین واللہ مع الصابرین واستعینوا بالصبر والصلاۃ. اب صبر کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ کیسے صابر تھے؟ کیا انہوں نے میدان کو پیٹ دکھائی؟ کیا حسین کو چھوڑ کر چلے گئے؟ نہیں، ان میں سے ایک ایک آخری سانس تک لڑا ہے، مارا ہے دشمنوں کو، زخم لگائے ہیں، زخم کھائے ہیں. یہ ہے صابرین کی جماعت. اب سمجھ میں ہے سورہ بقرہ کی آیت وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ. آج آپ کو سمجھ میں آئے گی آیت انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ. بشارت ہے، خوشخبری دو میرے حبیب، خوشخبری دو صبر کرنے والوں کو. کون صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب بھی ان پر کوئی مصیبت آتی ہے کیا کرتے ہیں؟ یہ قالو انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اسی کی طرف ہمیں پلٹ کر چلے جانا ہے. کون ہے یہ لوگ؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. قرآن ہے، حدیث نہیں ہے جس کو کوئی کہہ دے ضعیف پکڑ لی، ادھر سے پکڑ لی ادھر سے پکڑ. یہی صابرین کی وہ جماعت ہے جس پر اللہ کی طرف سے صلوات ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. اس کی رحمتیں ہیں اس جماعت پر، اس کی نعمتیں ہیں اس جماعت پر. صلوات کا جو بھی معنی لے لو یہاں پر. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون. یہ وہ ہدایت یافتہ جماعت ہے صابرین کی. علی کے شیعوں
ایسے جیو، علی کی طرح جیو، حسین کی طرح جام شہادت کے لیے تیار رہو۔ یہ ہے آج کا دور۔ کس بات کا خوف؟ کب تک زندہ رہو گے ڈر کے عالم میں؟ کتنے دن بڑھا لو گے زندگی کے؟ سب مر گئے نا، ہم مر جائیں گے۔ انبیاء باقی رہے، رسول باقی رہے، ائمہ طاہری نے جام شہادت نوش نہیں کیا، ہم سے پہلے والے نہیں چلے گئے، ہم نہیں جائیں گے، تو ضمیر کے ساتھ تو جینا ہے۔ حق کی حمایت، جہاں بیٹھ کر حق کی حمایت کرنا بالکل ایسا ہے جیسے وہاں میدان جنگ میں ان کے ساتھ کھڑے ہو کر لڑ رہے ہو۔ اتنا نہیں کر سکتے ہم؟ حق کی نصرت کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے؟ اگر اللہ نے مجھے یہ زبان دی ہے تو کیوں دی ہے؟ باطل کی حمایت کرنے کے لیے؟ خاموش بیٹھنے کے لیے؟ وہ لہو اللہ بکنے کے لیے؟ فضولیات بکنے کے لیے؟ کتنا بہترین استعمال ہے اس زبان کا اگر میں حق کی حمایت کے لیے استعمال کروں۔ کتنا بہترین استعمال ہے اس 2-4 کلموں کا جو میں نے پڑھے ہیں، ان کو حق کے لیے استعمال کروں۔ کتنے بہترین ہیں وہ سماعتیں، کتنی بہترین ہے وہ یہ کان گوش جو حق کی آواز سنتے ہیں اور سننے کے بعد اسے دل میں اتارتے ہیں۔ کتنی بہترین ہے وہ بصیرت، بلکہ پہلے بصارت۔ کتنی بہترین ہے وہ بینائی جو حق کی تلاش میں سرگرداں رہتی ہے، جو حق دیکھتی ہے، حق سنتی ہے، حق بولتی ہے۔ اور جب یہ 3 چیزیں آپ کی سلامت ہو نا، بے شک ہاتھ پیر نہ ہو، معذور ہوں آپ، یہ 3 چیزیں سلامت ہو تو پھر انسان کو اللہ بصیرت دیتا ہے۔ اسے کہتے ہیں بصیرت، یعنی آنکھیں نہیں، یہ دل کی آنکھیں اللہ روشن کر دیتا ہے۔ بصیرت یعنی شعور، یعنی آگہی، اور جتنا انسان کی آگہی بڑھتی ہے اس کا خوف ختم ہوتا جاتا ہے، اسے یقین ہوتا ہے کہ مجھے مرنا ہے۔ جب مرنا ہے تو اس طرح سے دنیا سے جانا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو، میرا مولا مجھ سے راضی ہو، میرا امام زمانہ مجھ سے راضی ہو۔ تو عزیزو، بار بار ایک ہی جملہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ نہیں ہوا، اسلام باقی ہے نا۔ سنو ایک کلمہ، ایک جملہ تمہیں سناتا ہوں۔ جب اوائل انقلاب آیا ہے نا شروع میں، تو آپ کو معلوم ہے اس وقت بھی یہی صورتحال تھی۔ اس وقت تو آج کچھ حمایت میں آپ بول بھی رہے ہیں، کچھ اس وقت کوئی حامی نہیں تھا، کوئی ایک، چین روس کو چھوڑو، سب شیطانی طاقتیں تھیں، کوئی ایک نہیں بول رہا۔ اور وہاں پہ روزانہ عظیم ترین لوگوں کی شہادتیں ہو رہی تھیں، بہشتی جیسے لوگ، مطہری جیسے لوگ، مدنی جیسے لوگ، آیت اللہ شہید دست غیب شیرازی جیسے لوگ، محمد علی رجائی، جواد، اس وقت بھی صدر وزیر اعظم سب اڑا دیے گئے تھے۔ صدر محمد علی رجائی، وزیر اعظم جواد باہنر، ایک ساتھ صدر وزیر اعظم، یہ سارے سلسلے، اوپر سے جنگ چاروں طرف سے، یلغار تھی، یلغار، اور اندر بھی شہروں میں منافقین نکلے ہوئے تھے، میں تھا، عینی شاہد ہوں ان حالات کا، بدترین حالات تھے۔ ایسے وقت میں شہید بہشتی کا ایک جملہ گونجا جو لائحہ عمل طے کر گیا پوری قوم کے لیے۔ آیت اللہ شہید بہشتی کا ایک جملہ، ڈاکٹر بہشتی کا، وہ پھر دیواروں پہ لکھا تھا، جگہ جگہ لکھا تھا۔ میں نے اس کو اپنے دل میں ایسا اتارا ہوا ہے آج تک کہ ایسے ہی موقعوں پہ میں اس جملے کو دہراتا ہوں، شہید بہشتی کے، ماں از دریائے سرخ عاشورہ وضو ساختے و در پہنئے کربلا ایستادیم تا نماز عشق بخوانیم۔ پوری دنیا سن لو، یہ ریڈیائی لہروں پہ ان کا پیغام پہنچا تھا پوری قوم کو، پوری دنیا سن لے، ہم نے دریائے سرخ عاشورہ سے وضو کیا ہے، ہم کربلا کے میدان میں کھڑے ہیں تاکہ نماز عشق ادا کر سکیں۔
آج بھی ہمارا یہی پیغام ہے ساری ظالم طاقتوں کو، تم نے غلط حساب کیا، مس کیلکولیٹ کر گئے تم ہمارے بارے میں. تم نے سمجھا تھا خائن عربوں کی طرح، خائن ترکوں کی طرح اور دوسرے خائنوں کی طرح تم نے سمجھا تھا کہ ہم جس پر چڑھ دوڑیں گے وہ خوف سے لرزاں ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. ہمارے سامنے دو زانو ہو جائیں گے، ہمارے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں گے، ہماری خوش آمد کریں گے، ہماری چاپلوسی کریں گے کہ کہیں شیطان ناراض نہ ہو جائے. تم نے مس کیلکولیٹ کیا. شیعہ نے حیدر کرار کا مزاج بالکل برعکس ہے. ان پر جتنی مصیبت آتی ہے ان کی طاقت بڑھتی جاتی ہے، ان کا حوصلہ بڑھتا جاتا ہے. مت پریشان ہو، مت گھبراؤ، اسلام ہے نا، باقی کچھ بھی ہو جائے دنیا میں ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. ہمارے رہبر نے دین کے لیے پوری دنیا کو بتایا کہ جب اسلام خطرے میں پڑے گا یا حسین قربانی دیتا ہے یا حسین کی اولاد قربانی دیتی. اس وقت بھی یزیدیت اپنے پورے عروج پر تھی جب زہرا کے لال نے اپنا خون دے کر بچایا تھا. آج بھی پوری دنیا پر سامراجی، شیطانی، یزیدی، فرعونی طاقتیں اپنا کلمہ پڑھوانا چاہتی ہیں. ایسے میں حسین کے بیٹے نے اسلام کی عظمت کا کلمہ پڑھوایا ہے دنیا سے. اب معلوم ہو گیا دنیا کو کہ اسلام کس طرف ہے.